السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جہاں پر مساجد کا ذکر ہو وہاں پر امام اور مؤذن کا ذکر نہ ہو تو یہ بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ امام اور مؤذن کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اس مقام کا، اس منصب کا اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کے اوپر فائز رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں خود مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مؤذن رہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اوپر فائز رہے، امام و مؤذن اور خطیب رہے۔ تو یہ مؤذن اور امامت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام بتائیں جو میں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ جاؤ اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ تو صحابی نے کہا اگر یہ ممکن نہ ہو کہ میں امام بنوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آپ مؤذن بن جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مؤذن اور امام کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا منصب ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بطور مشورے کے امام اور مؤذن کے بننے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے، مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے، اور وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے پورے کرے گا، ادا کرے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی ادا کرے گا، تو وہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر امام، اور تیسرے نمبر کے اوپر مؤذن۔ یہ تین شخص وہ ہیں جو قیامت والے دن یعنی مشک کے خوشبوؤں کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذنین ہوں گے قیامت والے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی وہ اس دن اپنی اونچائی اور اپنی لمبائی میں پہچانے جائیں گے کہ یہ میری قوم کے مؤذن رہے ہیں، یہ میری امت کے مؤذن رہے ہیں، کہ ان کا اس دن ایک الگ مقام ہوگا، ایک الگ لیول ہوگا۔ وہ ہر طبقے میں اور ہر اس میں وہ نمایاں نظر آ رہے ہوں گے مؤذنین کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنا اور اذان دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ پورا اندازی ڈال کر اذان دیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ تو یہ مقام ہے امام اور مؤذنین کا۔ لیکن بدقسمتی سے میں تو اسے کہوں گا کہ خدا کی ناراضگی ہے کہ آج ہم نے اس منصب کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ ہم اس منصب کو ایک کم تر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اس معاشرے میں، اس صدی میں جو اس منصب کے اوپر فائز ہیں، یعنی امام اور مؤذن ہیں، لوگ اس کو کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا منصب ہے، اور ہماری نظر میں یہ اس منصب کی، اس مقام کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ کہیں خدا کی ناراضگی تو نہیں ہے ہم کے اوپر۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں سب سے کم تنخواہ، سب سے کم معاوضہ محنت کش مزدور اور مستریوں اور مزدور طبقہ، اور اس سے اگر کوئی نچلا کوئی طبقہ ہے جس کی کم سے کم تنخواہ ہے اس معاشرے میں، وہ امام اور مؤذن ہے۔
تو وہ اتنی کم تنخواہ کے اوپر وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہم سنتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ معاشی طور کے اوپر تنگ ہیں۔ معاشی تنگی کی وجہ سے ڈاکٹر بھی ہم بہت سارے کیسز بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا معاشی تنگی کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں، ڈاکٹروں نے، وکیلوں نے، ججوں نے، سیاستدانوں نے، سائنسدانوں نے۔ لیکن آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ معاشی تنگی کی وجہ سے کسی امام معزن یا کسی قاری صاحب، کسی مولوی صاحب نے معاشی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا اس نے کوئی خودکشی کی ہو، اس قسم کا قدم اٹھایا ہو۔ تو لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کا ان 10,000 15,000 سے کس طرح گزارا ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو امریکہ امداد دیتا ہے، آپ کی امریکہ ہیلپ کرتا ہے۔ شاید ان کی نظر میں امریکہ بہت بڑا ہوگا، لیکن ہماری نظر میں امریکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں وہ اوپر والی ذات، نیلی چھت والی جو آسمان والی ذات ہے، جو وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امریکہ اس کے سامنے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مطمئن ہیں اپنے کام سے، اپنے منصب سے ہم مطمئن ہیں۔ الحمدللہ ہمیں جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کو بڑی عمدہ نگاہ کے ساتھ دیکھا۔ اگر آج کا معاشرہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور اچھے کاموں میں لگائے، اور ان منصب کی جو ایک اہمیت ہے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔